ویورز تین چار خبریں ہیں بہت امپارٹنٹ۔ ایک تو میاں نواز شریف جو اجلاس کر رہے ہیں انتظامی حوالے سے کہ حکومت کو ہدایات اور ڈائریکشنز دے رہے ہیں، یہ معاملہ چلا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ پی ٹی آئی نے، یعنی پی ٹی آئی ہے بیک پہ تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ایک شخص نے، شہری نے، مزمل شہری نے جو ہے درخواست دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور اس کو چیلنج کیا ہے۔ آج سماعت ہوئی، عدالت نے کیا کچھ کہا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بڑی دھمکی دی ہے پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو کہ بھائی آپ مجھے گرفتار کر کے دکھائیں، آپ میں ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائیں، یہ الفاظ کہے ہیں۔ اب صوبائی وزیر اعلیٰ تو ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آصف زرداری اور مریم نواز کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے مقدمہ درج ہے اور ان کو کہا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو اور ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے گھر پہ پولیس بھیج دیں۔ مریم نواز کو بھی یہ کہا ہے، دھمکی دی ہے۔ تو کچھ دن پہلے تو آئے تھے وزیر اعظم کے پاس پیسے مانگنے کے لیے، جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کے پی کے پیسے ہیں اور یہ حصہ ہے ہمارا جو وفاق نہیں دے رہا ہمیں۔ وزیر اعظم کے پاس جب آئے تھے تو اس وقت تو بڑے برخوردار بنے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا، حسن اقبال کے ساتھ میڈیا ٹاک بھی کی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شاید ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، یہ اچھے بچے بن گئے ہیں، لگ ایسا رہا تھا، لوگوں نے یہ تاثر لیا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی جس طرح کرتی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح کرتے ہیں کہ سامنے آتے ہیں تو وہ پھر ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور پھر دریا کے اس طرف چلے جاتے ہیں، اس پار چلے جاتے ہیں تو پھر گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کہ اسلام آباد میں تھے تو اچھے بچے بنے ہوئے تھے، وزیر اعظم سے جب ملنے آئے تھے، لیکن جب کے پی کے چلے گئے، اپنے گھر میں چلے گئے تو پھر شیر بن گئے، پھر وہاں سے دھمکیاں تڑیاں۔ یہ بتاؤں گا کہ کیا کچھ کہا ہے۔ اور خواجہ آصف نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے 2 دن پہلے ایک تجویز دی تھی کہ دونوں کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس پر خواجہ آصف نے ایک وضاحت کی ہے اور وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے بھی بات کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں سابق جنریلوں کو پارلیمنٹ کے سامنے لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا، پلان کیا ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ صنم جاوید کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، ان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے سینٹ کے الیکشن کے لیے۔ تو پہلے میں میاں نواز شریف کے حوالے سے بتاؤں گا جو سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ میاں نواز شریف کی زیر صدارت جو اجلاس ہو رہے ہیں، انتظامی اجلاس ہو رہے ہیں، ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گئی ہے اور جسٹس مزمل اختر شبیر نے سماعت کی ہے، ایک شہری نے درخواست دی ہے اور درخواست میں نواز شریف کو انتظامی سطح پر اجلاس کی صدارت کرنے سے روکنے کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے کہ میاں نواز شریف نہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، نہ تو وزیر اعظم ہیں، نہ تو صدر مملکت ہیں، نہ تو وزیر ہیں صوبائی یا مرکزی، تو یہ کس کھاتے میں، کس حیثیت میں میاں نواز شریف اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ میاں نواز شریف کو انتظامی لیول کے جو اجلاس ہو رہے ہیں ان کی صدارت کرنے سے روکا جائے۔ تاہم سرکاری وکیل کی طرف سے درخواست کی مخالفت کی گئی ہے۔ مجھے جو میں خبر پڑھ لوں پھر میں اپنی رائے بھی دوں گا کہ میاں نواز شریف کر سکتے ہیں صدارت یا نہیں کر سکتے۔ میری نظر میں اس کو جو ظاہر ماضی کی مثالیں دوں گا اس میں عدالت نے کہا کہ جی کیا نواز شریف اپنے دستخط سے احکامات جاری کر رہے ہیں؟ عدالت میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی نواز شریف کے حوالے سے پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ الیکٹرک موٹر سائیکلیں دی جائیں گی۔ وکیل نے کہا کہ جی نواز شریف کے نام سے پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ زیر زمین ٹرین چلائی جائے گی۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی آپ بتائیں اس میٹنگ میں کابینہ کا ذکر کہاں ہے؟ اس تصویر کے پیچھے تو اور بھی لوگ موجود ہیں، آپ نے آرٹیکل 129 کا حوالہ دیا ہے، اس میں کیسے پتہ چل رہا ہے
کہ یہ کابینہ کا اجلاس ہے، آپ کوئی سرکاری دستاویز دکھائیں کہ یہ کابینہ کا ہی اجلاس تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی یہ دستاویز پنجاب حکومت کے آفیشیل پیج سے لی گئی ہے، نواز شریف نہ تو وزیر ہے اور نہ وزیر اعلیٰ ہے، نواز شریف کے پاس کوئی انتظامی عہدہ بھی نہیں ہے، وہ انتظامی سطح پر کسی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جی آپ نے کیا چیلنج کیا ہے، یہ تو اجلاس ہے۔ اچھا، میری نظر میں میاں نواز شریف کر سکتے ہیں اجلاسوں کی صدارت، کیونکہ نواز شریف کے پاس پارٹی قائد کا عہدہ ہے، وہ پارٹی کے ہیڈ ہے، ان کی جماعت ہے، وہ سربراہ ہیں جماعت کے، تو اپنی جماعت کی پرفارمنس اپنے چیک کر سکتے ہیں، اپنی جماعت کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، ہدایات جاری کر سکتے ہیں۔ یہ ان آفیشیل اجلاس ہے، یہ آفیشیل اجلاس نہیں ہے۔ کابینہ کا، جس طرح عدالت نے سوالات اٹھائے، کابینہ کا اجلاس نہیں ہے۔ جب کابینہ کا یا آفیشیل اجلاس نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں کر سکتے اجلاس کی صدارت؟ مثال کے طور پر بھارت میں جو بی جے پی ہے یا کوئی اور ہے، ان کا اگر سربراہ، وہ خاتون جو ہے بھارتی، وہ اگر وزیر اعظم خود نہیں ہے، منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنا دیتی ہے، تو کیا وہ اجلاس نہیں کرتی تھی؟ بالکل کرتی تھی، اجلاسوں کی صدارت کرتی تھی، وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ یقینی طور پر رکھتی تھی۔ تو پارٹی قائد گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں، ہدایات جاری کر سکتے ہیں، ان آفیشیل میٹنگز کر سکتے ہیں، فوٹو ریلیز کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ درخواست جو ہے شہری کی، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی بڑا دم ہے، یہ ٹھس درخواست آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ صنم جاوید پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، بڑے عرصے سے جیل میں ہیں، اور انہوں نے سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی کوشش کی ہے۔ صنم جاوید نے درخواست دی ہے ایک، اور اس میں موقف اپنایا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے کاغذات حقائق کے برعکس مسترد کیے ہیں، ان کے مسترد ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے۔ مراد سعید کے، اعظم سواتی کے، صنم جاوید کے، اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ جی آئین اور قانون کے خلاف یہ مسترد کیے گئے ہیں۔ اعتراض عائد کیا گیا کہ کاغذات نامزدگی میں پلاٹ ظاہر نہیں کیا میں نے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جی میرے پاس ایسا تو کوئی پلاٹ ہے ہی نہیں۔ صنم جاوید نے ٹریبیونل سے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا حکم دینے کی استدعا کی ہے۔ یہ ٹریبیونل میں درخواست دائر کی ہے صنم جاوید نے۔ دیکھتے ہیں باقی زلفی بخاری کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، تو زلفی بخاری نے بھی اعلان کیا ہے کہ جی میں بھی ٹریبیونل میں جاؤں گا، عدالت میں جاؤں گا، اس کو چیلنج کروں گا۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں گنڈاپور صاحب، علی امین گنڈاپور، انہوں نے مریم نواز اور وفاقی حکومت کو تڑی دی ہے، دھمکی دی ہے، اور انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک بھی نہیں کی، انہوں نے بیان جاری کیا ہے۔ یعنی بہت ضروری تھا بیان جاری کرنا۔ بیان جاری کرنا بہت امپارٹنٹ ایشو پر کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے میڈیا ٹاک کہ بھائی کہیں میڈیا نے پکڑ لیا، سوالات اٹھا لیے تو پھر جواب دیا، وہ الگ بات ہے۔ یہ اسپیشلی بیان، اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی میں ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائیں، وفاق اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جی مریم نواز شریف اور آصف زرداری پر ڈیرہ اسماعیل خان میں FIR درج ہے، ہمیں دھمکیاں دینے سے اجتناب کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہی گھر پر پولیس بھیج دیں ہم۔ گنڈاپور نے کہا کہ جی یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو، لیکن ہم گریز کر رہے ہیں، ہم پر جعلی FIR درج ہے، چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے گرفتار کر کے دکھائیں، یہ آئیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا زور ہے اور کس میں کتنا دم ہے۔ ہمارے صوبے کے لوگوں کو کمزور سمجھ رہے ہیں، ہمارے کلچر میں ہی نہیں ہے کہ عورت سے متعلق بات کریں۔ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں علی امین گنڈاپور۔ جتنا مریم نواز کے خلاف پی ٹی آئی نے بکواس کی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اتنی نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی کی کسی خاتون پر بھی کیچڑ نہیں اچھالے گئے
جتنی کیچڑ پی ٹی آئی نے مریم نواز کے خلاف سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، ان کی پریس کانفرنسز، خود عمران خان جو سربراہ ہیں ان کے، وہ بھی مریم نواز کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، نازیبا جملے کستے رہے ہیں۔ تو یہ کیسے، کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے کلچر میں نہیں ہے؟ کہ یہ تو پشتون کلچر کو بدنام کر رہی ہیں کہ خواتین کے خلاف ہرزہ سرائی، الزام تراشی اور نازیبا الفاظ استعمال کرنا، یہ پشتون کلچر کی روایت واقعی نہیں ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہیں۔ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارے پشتون کلچر کی روایت نہیں ہے عورت سے متعلق کوئی غلط بات کرنے، نازیبا بات کریں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں۔ مریم نواز کے خلاف سب گواہ ہیں، پوری دنیا گواہ ہے، میڈیا گواہ ہے، ریکارڈ شاہدی دے گا کہ جتنا پی ٹی آئی نے مریم نواز کے خلاف گند اچھالا ہے، کیچڑ اچھالا ہے مریم نواز پر، اتنا نون لیگ کے کسی بھی بندے نے، کسی بھی لیڈر نے پی ٹی آئی کی کسی بھی عورت پر کوئی اتنا کیچڑ نہیں اچھالا۔ اور پیپلز پارٹی تو کوشش ہی کرتی ہے کہ بھئی خواتین کے معاملے میں یا پرسنل معاملات میں نہ جائیں۔ آخری خبر خواجہ آصف اور اعظم نذیر تارڑ کے حوالے سے کہ خواجہ آصف نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے، تو اب حامد میر کے پروگرام میں خواجہ آصف نے پھر وضاحت بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کوئی میں نے توہین کرنے کے، کیونکہ خواجہ آصف ہے وزیر دفاع، خواجہ آصف اس وقت خواجہ آصف پرسنل کیپیسٹی میں نہیں بول رہے، وہ وزیر دفاع ہے، اور وزیر دفاع کہیں کہ جی سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھائی میں ان کی توہین نہیں کی، میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ طالبان سے متعلق جو دلاسے دیے گئے تھے جنرل فیض کی جانب سے وہ درست ثابت نہیں ہوئے، تو ان کا جواب تو دینا پڑے گا، کسی نے تو جواب دینا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے اور ان سے سوالات کیے جائیں کہ آپ نے طالبان کے بارے میں جو دلاسے دیے تھے، جو پیشگوئیاں کی تھی، جو باتیں کی تھی کہ یہ ہوگا تو ہم اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا، اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا، وہ اس طرح تو نہیں ہو گیا، لیکن پتہ نہیں کس طرح ہو گیا۔ تو وہ اسی لیے بلا رہے ہیں کیونکہ جب چائے کا کپ، آپ کو یاد ہے نا افغانستان کابل گئے تھے جنرل فیض، جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے، جب امریکہ جا رہا تھا تو اس وقت جنرل فیض چائے کا کپ پی رہے تھے کابل میں، اور اس وقت انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے حکومتوں کے ساتھ، لیکن وہ غلط ثابت ہوئے، اس لیے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھائی ان کو طلب کیا جانا چاہیے، پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے اور سوالات کیے جانے چاہیے ان سے۔ اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی دونوں کو پارلیمنٹ میں نہیں طلب کیا جا سکتا، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ کے اجلاس میں تو پارلیمنٹ کا ممبر کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ بالکل شریک ہو سکتا ہے وزیر قانون صاحب، کیونکہ اٹارنی جنرل کوئی منتخب نمائندے نہیں ہوتے، اور جو ایڈوائزر صاحبان ہوتے ہیں، مشیر صاحبان ہوتے ہیں، وہ بھی منتخب نمائندے نہیں ہوتے، تو وہ بھی تو پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شرکت کر سکتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور ابھی کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، حکومت پارلیمنٹ جس کو بلائے اسپیشل انوائٹی کے طور پر، تو وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیٹھ سکتا ہے، شرکت کر سکتا ہے۔ یہ اسپیکر کی پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے کہ پارلیمنٹ کسی کو انوائٹ کرتی ہے، اسپیشل انوائٹی کے طور پر بلاتی ہے، یا کسی کو جوابدہ کے طور پر، ملزم کے طور پر بلانا چاہتی ہے، ان کا احتساب کرنا چاہتی ہے، پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے، تو پارلیمنٹ بلا سکتی ہے۔ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو پارلیمنٹ بلا سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔